अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़ा कुछ हो रहा आज। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी ही एक गरजदार किस्म की तकरीर की है, उसके मैं आपको एक्सर्प्ट सुनाऊंगा। उन्होंने जो बातें की उनमें नई बात तो ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन आज जिस जामे अंदाज में उन्होंने बात की उससे एक बड़ा परेशान कौन सिनेरियो बनता है सामने। और अगर देखा जाए, अगर उसको सियासी डिवीज़न से हट के देखा जाए तो वो काफ़ी हकीकत के करीब भी है। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, एक मिक्स बैग है। मईशत पे अगर आप बात करें तो जो मेगा इंडिकेटर्स हैं जिनको आप कहते हैं कि जी जो अंदाजे वगैरह, तो स्टेबलाइजेशन की हद तक तो वो बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। लेकिन क्या आम आदमी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है? नहीं। क्या आम आदमी के लिए हालात बदले हैं? नहीं। क्या डेवलपमेंट या ग्रोथ, उसकी क्या सिचुएशन है, उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। लेकिन हम देखें तो पिछले 48 घंटे में हो क्या रहा है इस मुल्क में। बहस चल रही है कि शेर अफजल मरवत को क्यों निकाला, वो अपने झगड़े कर रहे हैं। फिर बहस चल रही है कि जी फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ क्यों मार दिया शुएब शाहीन साहब को, और उसके बाद उन्होंने कोई लाइक स्टन गन की तरह उन्होंने पता नहीं कितने ट्वीट्स दाग दिए हैं। उसमें उन्होंने सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा, उनको मनी लॉन्ड्रिंग तक का उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, बाकी लोगों पे इल्ज़ामात लगा दिए कि जी पैसे कमा रहे हैं इमरान खान के नाम पे और चंदे खाए जा रहे हैं एंड गॉड नोज़ व्हाट। पीटीआई का जवाब उस पर बहुत सख्त आ गया है। उन्होंने कहा कि जी ये टर्न कोर्ट थे और अब ये अपनी चीज़ें कर रहे हैं। सो एक अजीब गन सा पड़ा हुआ है। ये सब कुछ अपनी जगह है। साथ ही खान साहब ने अनाउंस भी कर दिया, इमरान खान ने, कि रमज़ान के बाद एक नई तहरीक अनाउंस होगी। ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं, जो अगर आप मौलाना फजल रहमान की बातें सुने तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, टाइमिंग ख़ास तौर पे, बिकॉज आज वो बात की है और अगर रमज़ान के अंदर अलायंस बनना है या नहीं बनना तो उसमें इनका भी एक कलीदी किरदार होगा। लेकिन अगर आप जिस देखें तो लगता ये है कि जो मौलाना साहब ने आज ये एम्फसाइज़ किया, वो ये कह रहे हैं कि जितने फैसले हैं वो गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और हमें बात करने का मौका नहीं मिल रहा। और ये कॉमन एक तासुर है कि इस किस्म का तासुर। लेकिन मैं गेस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं, फिर मैं चाहता हूँ वो मौलाना साहब की बात सुन के फिर उस पर बात शुरू करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा साहब ने हमें ज्वाइन किया, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे, बहुत शुक्रिया फैसल आप। तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर केपी के और सीनियर लीडर हैं पीटीआई के। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडवाइज़र हैं, एमएनए हैं पीएमएलएन के और एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के। बहुत शुक्रिया अकील आपका भी। पहले तो सुन लें कि मौलाना साहब ने बात क्या की। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास न तो रोजगार है और न ही जान माल का तहफ़्फ़ुज़। महकमों के महकमे मिलियामेट किए जा रहे हैं, इदारे मिलियामेट किए जा रहे हैं और वहाँ पर हजारों लाखों बेरोजगार होते जा रहे हैं। अपोजिशन एक सही तजवीज़ देती है तो हुकूमत फराखदिली से उसको कबूल करती है। यहाँ तो जहाँ अपोजिशन को कहीं पर जिद और हठधर्मी का मुजाहरा करना चाहिए, 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत की साइड से बड़ी जिद और हठधर्मी का मुजाहरा। मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हल्कों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लियामान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाजत नहीं है कि हम रियासत की बका, उसकी सालमियत के हवाले से या कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ दे सकें। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल, इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा। अवाम की नजर में तो हम जिम्मेदार हैं। कुछ यहाँ से निकलना होगा या नहीं निकलना होगा। इस वक्त बलोचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? आज अगर कोई बका का सवाल पैदा करता है, इस पर चीखो पुकार करता है, बुरा मनाया जाता है। हाँ, कानून साजियां की जा रही हैं। पहले रियासत को तो मजबूत करो, पहले अपने रिट को तो मजबूत करो। कानून आता है, पास होती ही पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। पूरा मुल्क आपके हाथ में होगा तो नाफिजुल अमल होगा। आप कानून बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? और अगर देखें तो इतना कोई आपको परेशान कौन लगती है। बलूचिस्तान की फॉर एग्जांपल ले लें। बलूचिस्तान में हालात वाकई ख़राब हैं। वहाँ पे सेपरेटिस्ट भी एक्टिव हुए हैं, वहाँ पे स्मगलर्स भी एक्टिव हुए हैं। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है? अली हसन बरोई साहब हैं जो वज़ीर भी हैं उस कैबिनेट में, उनको इशारा हुआ है कराची से। उनके करीबी लोग दावा करते हैं कि जी उनको जरदारी साहब की बड़ी हमायत हासिल है।
وہ چیف منسٹر بننے کے چکر میں. ان کی بیگم بھی سینیٹر ہیں, ان کی بہن بھی اب سینیٹر بن گئی ہیں, پتہ نہیں کس لیول پہ یہ سینیٹرز بن جاتے ہیں, وٹ ایور. لیکن وہاں پہ یہ ایک جنگ چل رہی ہے. وہ تو شکر کریں سرفراز بگٹی صاحب کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہے عسکری اداروں کی بھی, اسلام آباد کی بھی, کہ اس لیے وہاں چل رہا ہے. لیکن وہاں پہ بھی ایک پاور ٹسل چل رہی ہے. سندھ کا حال آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ آج ہی مخدوم جمیل الزمان صاحب بڑے ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی ہیں, پورا خاندان ان کا پیپلز پارٹی کا ہے. وہ آج پبلک کی اپیل کر رہے تھے آرمی چیف سے کہ یہاں آ کے ڈکیت ہمارے ڈکیت ختم کریں بیکاز حال نہیں ہے. اور یہ حال ہے برا. پنجاب میں انٹر ہو جائیں تو وہاں کچے کے ڈاکو کسی کے قابو میں نہیں ہے. جب 11 پولیس والے مارے گئے تو بڑا ایک ڈرامہ ہم نے دیکھا, جوائنٹ آپریشن ہو رہا ہے, بختر بند گاڑیاں آ رہی ہیں. آج بھی وہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے. کرم میں آج پھر ایک قافلہ واپس مڑ گیا, فائرنگ ہوئی, ایک ڈرائیور زخمی ہوا, 65-70 ٹرکس کا تھا قافلہ, وہ واپس مڑ گیا. کرم میں اب کئی ماہ گزر گئے ہیں, وہ بھی ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے. آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا وہاں ایک پبلک سٹیزن کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ سڑک بند کرتے ہیں, اسلام آباد لمبا پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں. جی بی کے اندر بھی حالات کچھ بگڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے. آپ سے بابر صاحب شروع کرتا ہوں, بلکہ ایک چیز جو بھی انہوں نے چلائی نہیں, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا مولانا صاحب نے کہ جتنے یہ فیصلے پالیسیز بن رہی ہیں یہ تو کوئی اور بناتا ہے اور یہ صرف انگوٹھا لگا دیتے ہیں گورنمنٹ والے. اس طرح ملک چل پائے گا؟ بہت شکریہ ہمارے صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے صاحب میں آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں, اور مجھ سے آج حامد میر صاحب نے بھی ایک سوال کیا. انہوں نے کہا میں وزیروں کے نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا پیکا کے اندر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, کیونکہ اس کے اندر ہم بھی موجود تھے, سینٹ میں سینٹ کے اندر موجود تھا. اور یہ بھی جو آپ نے کہا کہ کہیں اور بنتے ہیں, اور فضل الرحمان صاحب نے کہا, دیکھیں یہ بڑی ناجائز بات ہے. ناجائز بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اون کرنا چاہیے, نہ کہ وہ امپریشن یہ دے ہمیں تو کچھ نہیں پتا, ہم نے کر دیا, سب کو سب پتہ ہے, سب اس کا حصہ ہیں, سب کنسلٹ کرتے ہیں, سب لائر سے ملتے ہیں, سب اینکر سے ملتے ہیں, پیکا کے بات کروں, رپورٹر سے ملتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, کمیٹی میں پاس ہوتا ہے, کمیٹی میں ہمارے بھائی کی پارٹی بھی اس کو انڈورس کرتی ہے, اور سب کچھ چلتا ہے. پھر ہم بعد میں کہیں گے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, بند کمروں میں کی ہے. یہ ناجائز ہے. گورنمنٹ کو اپنا وزن اٹھانا پڑے گا, اور اگر اٹھائیں گے نہیں تو یہ امپریشن کے ساتھ نہیں آگے چل سکتے. میں بڑا کیٹیگوریکل کلیئر بلنٹ بات کر رہا ہوں آپ سے, اسی لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. اب میں آپ کو اسی پیرائی کے اندر آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو میں نے آج تک کبھی کسی جگہ پہ ذکر نہیں کیا, کیونکہ آپ نے یہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے کہ جی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا, کافی ٹھنڈی آئی تو اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا. یہ بکواس اور اس نانسنس کو اب بند ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ کو اون کرنا ہے تو کھڑے ہونے اب تک پیروں پہ تو کھڑا ہو. یہ امپریشن جیسے کہ ہمیں نہیں پتا, وزیر فون کرے کہہ رہے ہیں فلانے کے ساتھ یہ ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا, پیکا کا لا ہے ہمیں نہیں پتا, فلانا قانون آیا ہے ہمیں نہیں پتا. پھر اگر نہیں پتا تو پھر پارلیمنٹ کو بند کریں, کمرے کو تالا لگائیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, ایشو کیا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی فوج کی, اس کو بڑا کیٹیگوریکلی آپ سنیے گا, آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جی, تو مارشل لا لگ رہا تھا پاکستان کے اندر. ابھی جی آپ کہہ رہے ہیں جب باجوہ صاحب کے آخری دن تھے, بالکل مارشل لا کی تیاری ہو گئی تھی, بالکل کمپلیٹ مارشل لا کا پلان ان پلیس آ گیا. جنرل باجوہ اینڈ کمپنی, ٹھیک ہے, نیچرلی جاتی بھی ٹھیک ہے, اور ڈیوائن ہیلپ سے, اللہ کی مدد سے, دنیاوی طور پہ, قانونی طور پہ, آئینی طور پہ ہم نے ہر طریقے سے چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیع صاحب کو روکنے کی کوشش کی. وہ اللہ کی مدد سے آ گئے. جب وہ آئے تو آپ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی سے بدلا ہے, پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ, تو جس وقت وہ آئے تو ان کی ٹیبل پر پلیٹ میں رکھا ہوا مارشل لا تھا, یوں پڑا ہوا تھا ان کے پاس, کیونکہ بنایا تو انہوں نے تھا, انہوں نے نہیں, یعنی کہ جاتی بھی رجیم نے, اللہ نے ان کو بٹھا دیا کرسی پہ, ان کے پاس پلیٹ میں مارشل لا یوں تھا. اگر ان کو تحریک انصاف سے, عمران خان سے بدلہ لیا یا نفرت تھی یا کوئی ایسی چیز جو پولیٹیکل لوگ دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, تو وہ اسی مارشل لا جو ان کو پلیٹ میں ملا تھا اس مارشل لا کو لیتے اور ٹھوک بجا کے اپنا حساب کتاب برداشت کر لیتے, اور کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کرتا. اسی شخص نے, اس نیک نیت چیف نے, آج کے جو ہے موجودہ جنرل عاصم منیع صاحب, ایماندار حافظ قرآن نے جمہوریت کو پروان دیا, جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا, اس کے تسلسل کو بڑھنے دیا. ورنہ اس کے لیے تو بہت آسان کام تھا. اگر بدلہ لینا تھا تو اس سے بہترین موقع یہ تھا, وہ خود نہیں مارشل لا لا رہے تھے. مارشل لا ان کو, جیسے میں آیا ہوں تو کافی میرے لیے تیار ہے, اس طرح تیار تھی. اس کرسی پہ آ کے میں بیٹھ گیا, جھگڑا صاحب اس کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا جی چلے جی یہ کافی ہماری ہے, گرم ہمارے سامنے آئی ہے, چلے پیتے.
تو یہ بڑا رانگ پرسپشن ہے, بڑی غلط چیز ہے, بڑی ناجائز چیز ہے کہ آپ فوج قربانیاں بھی دیں, آپ فوج کے بند کمروں میں جا کے معافیا بھی مانگیں, باہر جا کے گالیاں دیں, کمپرومائز بھی ہوں, ملک توڑنے کی سازش بھی کریں, ملک کو بیچنے کی سازش کریں, ملک کے اندر جمہوری نظام کے اندر بیٹھ کے جمہوریت کا کھیل کھیلیں, قربانیاں خون وہ دیں اور فوج کو آپ مجھے گالیاں دو دیں. باتیں سمجھا دیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے اور یہ گورنمنٹ ڈیسیژنز لے رہی ہے تو پھر فوج ان کو یہ تاثر کیوں دینے دے رہی ہے کہ یار یہ سارا کچھ یہ کروا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا, پہلا کویشچن. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر باجوہ صاحب کی تیاری تھی ماشاء اللہ لگانے کی تو لگایا کوئی نہیں, کوئی کسی کے لیے تو نہیں ماشاء اللہ لگاتا, اپنے لیے پلیٹ سجائی ہوئی تو خود کھانا کھائیں گے میری نا. بات سنیں, ایک چیز ہوتی ہے ڈیوائن, اللہ کی مدد, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, وہ تو ویسا ہوا نہیں, اتفاقاً نہیں ہوا, پتہ اتنی کنائی سے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید اس وقت جو تھا, جو پارٹیسپینٹ تھا, اس کا آرکیٹیکٹ تھا, وہ اس کو اس پوری تگا دوڑ میں فائدہ نہیں ہونا تھا؟ یہ جو عمران خان صاحب پہ گولی چلی, یہ سارا کوئی ڈرامہ ہوا, یہ کیا صرف پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ہو رہا تھا؟ چیف کو روکنے کے آخری مرحلہ تھا, پھر یہ تھا کہ مارشل لگ جائے. اب ایک سیکنڈ ہولڈ آن, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید نے گولی چلوائی, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, جب وقت آئے گا سب بتاؤں گا. آپ کی بات سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے گولی چلوائی تاکہ اتنا بڑا ایک نیشنل کرائسس ہو کہ فوج انٹروین کرے اور پھر اس میں ان کو بھی کوئی حصہ مل جائے, اس وقت اپنی پوزیشن پہ نہیں. میں آپ کے انٹلیکٹ کو تو نہیں چھوڑوں گا, میں تو ابھی اتنی بات کروں گا کیونکہ میں نے تو ابھی زندگی میں پاکستان کے لیے, کیونکہ ایک آدمی نے پاکستان کی سمت چیف آف آرمی صاحب نے دکھا دی کہ پاکستان پہلے سیاست بعد میں. سو گورنمنٹ از ریلیونٹ فار می, اے بھی ریلیونٹ ہے, بی بھی, سی بھی آنے والی. گورنمنٹ ریلیونٹ تب ہو گئی آپ کے لیے جب آپ نے کہا پاکستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. جب پاکستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ بلینز آف بلینز کا فائدہ دے رہے ہیں. میں تو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, میری کوئی لو لاس نہیں نون لیگ کے ساتھ, لیکن میں اگر اپنی اپرچونٹی کے اندر اتنا سا بھی کام کر رہا ہوں, وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں اگر جاتا ہے تو میں تو یہ نہیں سوچتا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, میں تو سوچتا ہوں پاکستان کے لیے, کیونکہ چیف نے ڈائریکشن دے دی پاکستان پہلے. اب آپ جب اس رجیم کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو وقت سے پہلے اس لیے باتیں نہیں کروں گا کہ یہ ساری باتیں آگے کھلنی ہیں. ایسی نہیں کہ بند کمروں میں ہوگی, کیوں الاؤ کر رہی ہے اس نہیں الاؤ کر رہی. فوج کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے, فوج کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ کرٹن کے پیچھے رہتی ہے, وہ میدان میں ہماری طرح سیاستدانوں کی طرح ٹیبلوں پہ نہیں آتی, ٹاک شوز میں نہیں آتی, بات نہیں کرتی, اس کا ہم ایڈوانٹیج لیتے ہیں. یہ تاثر پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکلی سیاسی طور پہ گھماتی ہیں, امپریشن دیتی. ملک صاحب میں جو بات کر رہا ہوں سر وہ میں نہیں کر رہا, مجھے تو میسج آیا ہے, مجھے تو باہر کسی نے روک دیا تھا, مجھے تو گن پوائنٹ پہ لے لیا تھا, میرا بچہ اٹھا لیا تھا, مجھے ٹارچر کیا. یہ جو کمپرومائز لوگ ہیں سارے, یہ جو لاش آپ لے کے چل رہے ہیں سیاست کی, ڈیموکریسی کی, جس کا آپ بہت بڑے سپہ سالار ہیں, وہ جو لاش آپ گھسیٹ رہے ہیں پچھلے 75 سال سے, اس لاش نہیں تو آج تک پاکستان کو کچھ نہیں دیا. چلے لیٹس گیٹ تیمور جھگڑا ان اٹ آلسو. تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ تو عجیب بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فکری جمہوریت کی اور آپ لوگ ذاتی بنا کے بیٹھے ہوئے, جیسے عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی کچھ ذاتی چل رہی ہے. ویسے 75 سال کا ذکر کیا فیصل نے, 75 میں کتنے, 34 سال 35, وہ تو فوج نے ڈائریکٹلی حکومت کی ہے. باقی کسی پارٹی کے 10 سال, کسی پارٹی کے 5 سال, میرے خیال میں وہ 34-35 سال کا تو وہ ذمہ داری ڈائریکٹلی لے نا. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری بات جو مجھے انٹرسٹنگ لگی وہ یہی ہے, اور اس سے میں اگری کرتا ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ پی ایم ایل این کے کسی بندے سے ملے, وہ پردے کے پیچھے یہی کہتا ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرے اگینسٹ جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ پشاور میں کھڑا تھا, کہتا ہمیں تو پشاور میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے, ہمیں کہا گیا کہ ٹکٹ اس کو دے دو, ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے جی, یہ پی ایم ایل این کے مین سٹریم لیڈرز کے پی کے تو وہ تو آپ کا بھی یہ حال نہیں تھا. تب خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس ساری پاور ہے, جب چلے گئے تو انہوں نے کہا یار مجھے تو بجٹ کے لیے بھی کہنا پڑتا تھا, بل پاس کرنے کے لیے کہنا پڑتا تھا. تو وہ تو کیا آپ بھی جینوئنلی الزام ڈالتے تھے کہ واقعی آپ بھی بے بس تھے؟ خان صاحب نے خود کچھ چیزیں مانی ہیں, کے پی میں نے اتنی انٹرفیرنس نہیں دیکھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. ان 5 سال میں دیکھیں فاٹا کے معاملے میں فوج کا ایک رول ہوتا تھا, چونکہ میں وہاں پہ تھا. بٹ میں آپ کی بات کیا ڈینائی کروں, جب جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں, وہ انہوں نے خود مانا اور کہا کہ دس از ناٹ سم تھنگ وی ڈو اگین. لیکن جو بات آپ نے کہی ہے, یہ وقت نہیں آ گیا کہ اس سے ہم آگے بڑھیں.
دیکھیں یہ مجھے احتجاج- آپ کو ایک چیز یاد ہے؟ چلے آگے کی بات- نواز شریف کہتا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. وہ نہیں ذرا کاٹ دے نا ابھی. نہیں، انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ڈیل نہیں لوں گا. ابھی تو ڈیل بھی لے لی, ڈکٹیشن بھی لے لی. انہوں نے تو فرق. لیکن یہ بتائیں دوسری بیفور آئی گو ٹو عقیل ملک، یہ مجھے بتائیں یہ جو آپ لوگوں نے نئی ایک احتجاج کی کال دے دی، اور پہلے بھی ہم نے دیکھی کالز، اور 25 نومبر کے بعد تو بالکل ہی ہم نے دیکھی آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہوئی ہے. پارٹی کا آپ کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کو نکالا، وہ کہہ رہا ہے اس کو نکال دیا، وہ کہتا ہے آپ کے سیکرٹری جنرل جناب منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں اینیمل انسٹنکٹ کے تحت فواد چودھری ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہ اور وہ ٹوٹل پڑا ہوئے. لگتا ہے کہ پارٹیز ان ڈس ارے، گروپس بنے ہوئے، ایک سے زیادہ گروپس بنے ہوئے. امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر ہیں، ان کے آرک رائیول کو خان صاحب نے بنا دیا ہے پارٹی پریزیڈنٹ، اور ان کا گروپنگ کا لڑائی کا سب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. آپ بھی متاثرین میں شامل ہیں اس گروپنگ کے. یہ سب کچھ چل رہا ہے. ان حالات میں کس طرح کریں گے تحریک آپ چلائیں گے؟ آپ کی تو پارٹی یونائٹڈ نہیں ہے، باقی الائنس کو کیسے یونائٹ کر کے چلائیں گے؟ پرابلمز ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ ان پرابلمز کے باوجود اگر پبلک اوپینین 1% نہیں ہلا، اور اس کا ثبوت پیکا ایکٹ لے لیں، اس کا ثبوت آپ جو ایکشنز ہوتے ہیں جو پنجاب میں فار ایگزامپل پورے پنجاب میں ایک دن میں 144 لگ جاتا ہے کہ کہیں بھی 5 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہ ہوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پبلک موڈ نہیں چینج ہو رہا. میں ایئرپورٹ جاتا ہوں، نہیں، پبلک میں سپورٹ ہونا اور پبلک کا سڑک پہ آنا دو مختلف چیزیں. اس کی امپلیکیشن یہ ہے میرے خیال میں، اگر عدالت جانے کا راستہ ہوتا عدالت جاتے. انفارچونیٹلی 26ویں ترمیم کے بعد یہ کہنا کہ عدالتوں پہ کانفیڈنس ہے میرا تو نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن جانے کا جو ہے وہ ہوتا، PPP کے گورنر پنجاب خود کہہ رہے ہیں کہ ساری اسمبلی فارم 47 کی ہے، کوئی ایکشن لے رہا ہے. پتان کی رپورٹ نکل دعا اس کہا ہے کہ جی اگلے 2-4 سال میں بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوگا. اب شاید وہ انسینٹیوز ابھی ایسے دے رہے ہیں، ایسے نظام کہ ہر کوئی جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے الیکشن میں کیا کرنا ہے. لیکن یہ ابھی ایکچولی میرے خیال میں پاکستان کے نظام کی لڑائی ہے. جو ہے نا ایجیٹیشن چلانا بڑا آرگنائزڈ کام ہوتا ہے. یہ آرگنائز ہو جاتے ہیں مالک صاحب. آپ کی تو پارٹی آرگنائز نہیں ہے، آپ نے سارا ملبہ بیچارے عوام پہ ڈال دیا، وہ خود ہی نکلیں، خود ہی احتجاج کریں. ہر موومنٹ میں کنفیوژن کے پوائنٹس بھی آتے ہیں، کرائسس کے پوائنٹس بھی آتے ہیں، لیکن جب سارا پریشر نکالنے کا راستہ ایک سسٹم سے جو ہے وہ بند ہو جائے، کہیں نہ کہیں وہ پھٹتا ہے. اور اس لیے آپ دیکھ لیں، میری پریڈکشن ہے یہ اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوں گی، کیونکہ کسی کے پاس کہیں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کین وی فائٹ اگینسٹ دا پیکا ایکٹ؟ کوئی ہمارے پاس راستہ ہے؟ ہمیں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس میں انصاف دے گا، آپ کو دے گا. عقیل ملک صاحب کو بھی لے لیتے. عقیل صاحب، آج مولانا صاحب کی آپ نے بات سنی، ابھی میں نے چلائی بھی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں قانون، سب کچھ کر لیں، جب آپ کی ریٹ ہی نہیں ہے تو ان قوانین کو آپ کریں گے کیا، امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ جس میں کافی حقیقت بھی ہے. لگ تو یہی رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہر خانہ آپ نے فٹ کر لیا، جوڈیشری بھی فٹ کر لی، میڈیا کے اوپر بھی آپ نے قدغنیں دبا کے لگا دی ہیں کہ اس ملک میں سوچنا کہنا شاید اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کی ریٹ ہی نہیں ہے اور جو بڑے مسئلے بگ پکچر آپ مس کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے KP اور بلوچستان کی بات کی. میں بلوچستان تو چلیں، وی آل نو کہ وہاں پہ اندر جو ایشوز ہیں بلوچستان کے اندر وہ ڈیفینیٹلی ہیں، وہ ہم فیس کیے ہوئے ہیں سیکیورٹی ٹیررزم کے حوالے سے. ادروائز وہ ایشوز ہیں. KP میں مجھے بتائیں کہ کرم والے سارے معاملے پہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ تمام تر معاملہ لا اینڈ آرڈر کا ڈیوالو ہو چکا ہے. اب یہ پچھلے 12 سال سے تو اس صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور پچھلی ٹینیور میں تو تیمور جھگڑا صاحب بھی وہاں پہ کابینہ میں تھے، میرے بھائی ہیں. اب ان کو برا لگے گا، میں کہوں گا کہ یہ اتنے ڈیموکریسی کے ہائر ایشلون پہ یا ہائی ہورس پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو یہ آگ کا دریا پار کر کے آئے ہیں، وہاں پہ تو لڑ مڑ کے آئے ہیں، وہاں پہ تو انہوں نے مینڈیٹ چوری نہیں ہوا کسی پارٹی کا بقول ان کی حکومت ہے اس صوبے میں. تو وہاں پہ تو کم از کم جو الزام ہمارے پہ لگا رہے ہیں کہ شاید ہم کہیں سے تیمور جھگڑا کا مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے، باقیوں کا تو چھوڑے، تیمور جھگڑا کا تو ہوا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں. تو 1 سال کمپلیٹ ہونے کو آیا ہے. یہ پوچھ لیں، میرے بھائی فیصل واڈوا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں یا وفاق میں جو کام ابھی تک ہوئے ہیں وہ 1 سال کی کارکردگی. لیکن فیصل بابڈا یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی جو گورنمنٹ ہے نا، اس نے ایک فیشن بنا لیا ہوا ہے، ہر چیز ڈال دو،
اسٹیبلشمنٹ پہ ہر کام میں آپ شریک ہوتے ہیں. پیکا میں آپ شریک ہیں, جو جوڈیشری میں ہو رہا ہے اس میں آپ شریک ہیں, اور آپ لوگ کر رہے ہیں چیزیں اور آپ ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اون اپ نہیں کرتے. ابھی اون کروائے نا ان سے. آپ بتائیں نا, یا تو آپ بتائیں, آپ مجھے اون اپ کر کے دو چیزیں بتا دیں. آپ یہ کہیں کہ جو فیصلہ سن لیں I'll ask you to جنگ جو ہے عقیل I'll ask you to لڑی. میں آپ سے دو اسپیسیفک کویسچن پوچھتا ہوں. پیکا کے جو لاز بنے ہیں, کیا یہ 100% آپ کی گورنمنٹ کی خواہش اور مرضی سے بنے ہیں, ان کے دماغ کی اختراع تھی؟ نمبر 1 پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا, جو جوڈیشری میں چینجز ہوئی ہیں, جو سب ٹرانسفرز, جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ پیورلی آپ لوگوں کی خواہش اور ایما تھی, یا ان دونوں چیزوں میں آپ کو کہا گیا یا مشورہ آیا اسٹیبلشمنٹ کا, یا ٹوٹلی آپ کے بچے ہیں دونوں؟ میں دونوں پہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں, ان سو مینی ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, پیکا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پیکا کے حوالے سے میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2.5-3 سال سے مشاورت چل رہی تھی, سارا معاملہ چل رہا تھا. یہ کوئی اوور نائٹ چیز کہیں سے نہیں آئی. مشاورت کس سے؟ میرا اسپیسیفک کویسچن ہے, یہ سویلین بچہ ہے یا یہ ہائیبریڈ بچہ ہے؟ بس اتنا بتا دیں. اسٹیبلش ڈیموکریسی کا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک موو ہے کہ یہ کوازائی ڈیموکریٹک موو ہے, مجھے یہ بتا دیں. No, this is a democratic move. Of course, we all want to curb fake information, misinformation. تو کل کو آپ نہیں کہیں گے, جیسے خان صاحب نے کہا, آپ کل کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا نہیں تھا, یہ ان کا تھا. پہلا یہ ہو گیا. اب آ جائے جوڈیشری کے تمام معاملات. ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. This is why we keep on inviting your joint action task force. دوسرا, جوڈیشل جتنا سب کچھ ہوا, جتنی آپ نے کنٹرول کیا, یہ آپ کا پیورلی سویلین ڈیموکریٹک کنٹرول ہے جوڈیشری کا, اور اس میں کوئی جی بالکل میں اس میں یہ آپ کو واضح طور پہ بتا سکتا ہوں کہ جو ہمیں ووٹس ریکوائرڈ تھیں اس کو واٹر ڈاؤن بالکل کیا گیا, اور اس میں جو بینچ کا کانسیپٹ تھا وہ ایک نیا کانسیپٹ. برین چائلڈ آپ کا تھا, یہ سویلین برین چائلڈ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں سویلین برین چائلڈ تھا ٹوٹلی. جی بالکل, ایبسولوٹلی. چلیں فیصل صاحب, اب عقیل I'll come back to you. اب بتائیں, آپ کو اونرشپ انہوں نے پبلکلی کہہ دیا ہے یار. بٹ امپریشن میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں, اس کے لیے میں نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ عقیل سے کہنا کہ عقیل بھائی بتا دیں کہ بھائی ہم اون کرتے ہیں, لیکن یہ اندر خانے جو امپریشن ہے. دیکھیں, آپ جیسے اینکر یا حامد میر لیول کے اینکر یہ جھوٹ نہیں بول سکتے پبلکلی کہ جی ہمیں وزیروں نے فون کر کے کہا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے بس لگا دی ہے. یہ غلط امپریشن ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کی بھی غلط فہمی تھی کہ جی ان سے دشمنی کرنی تو ان کو پلیٹ میں مارشل لا ملا, انہوں نے مارشل لا نہیں اٹھایا اور بدلہ نہیں لیا. نمبر 2, اب آپ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ, پھر عید کے بعد بقرہ عید. اب آپ سر آج کی تاریخ لکھ لیں, 17 فیبروری 2025. نہ دھرنا, نہ مرنا, نہ ڈی چوک, نہ ٹرمپ کارڈ سے پلے کارڈ, نہ کوئی احتجاج, نہ کوئی بہت سیویئر الائنس, نہ کوئی چیز, کچھ نہیں. یہ سب ایک مسئلہ ہے سوشل میڈیا کی حد تک اور مین اسٹریم میڈیا کی حد تک, اس سے آگے کچھ نہیں. دیکھیں, میرے اور جھگڑا صاحب کے راستے جدا ہیں. میں نے کبھی آپ کو نام لے کہا کہ یہ بے ایمان آدمی, چور آدمی. علی محمد خان کے لیے کبھی کہا, جو مخلص ہے وہ مخلص ہے. جو میں سیاست آج کر رہا ہوں وہ مجھے خان صاحب کی سکھائی ہوئی, وہ بھول گئے, مجھے یاد ہے. ہر بات یہ کیبنٹ میں ہوتے تھے, ہم صحیح کئی میٹنگ میں ساتھ بیٹھے, میں اتنی بلنٹلی بات کرتا تھا, جس چیز سے روکنا تھا روکتا تھا. لیکن اگر آج مجھے کہیں کہ اس گورنمنٹ کی ضامن کون ہے, تحریک انصاف. آج 2.5 سال میں 2 سال میں عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ 0 اقتدار ملا پی ٹی آئی کے لوگوں کو. جو پی ٹی آئی کے اسلام آباد, کراچی, پنجاب کے لوگ ہیں وہ سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے, یہ تو کے پی کے میں رہیں گے. آج جو مولانا صاحب کے اوپر الرٹ آیا ہے, سیکیورٹی الرٹ, وہ تو تھریٹ زیادہ ہے, اس میں تو گالیاں نہیں لکھی, باقی سب کچھ لکھا ہے. وہ کس نے کیا؟ میں نے پوچھا کہ آپ پڑھ کے تو سنا رہے ہیں حامد میر صاحب, یہ تو بتائیے لکھا کس نے؟ کہا پولیس نے لکھا. تو ہے پولیس سی ایم کے انڈر میں, تو سی ایم خود بیانات دے چکا ہے مولانا صاحب کے لیے. میں آپ کو یہ ضرور کلیئرٹی سے بتا دوں, مولانا صاحب اپنی وجوہات پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ آزاد انسان ہیں, لیکن ان کے لیے وہ کوئی تحریک نہیں چلائیں گے ان کے لیے. اور کیونکہ میرا ان سے بہت پیار اور ادب کا رشتہ ہے, اور میں مفاد کے لیے نہیں گیا ان کے پاس کبھی بھی, باقیوں کی طرح کے رات کو جب ضرورت پڑی تو ان کے پیر پڑنے بھی لوگ پہنچ گئے 3 بجے 4 بجے 6 بجے بھی, اور میں نے وہ دوستی نبھائی بھی اور نبھاؤں گا بھی ان کے ساتھ. لیکن اگر مجھے بھی ضرورت پڑ گئی ان کے پاس جانے کی تو میں خالی ہاتھ واپس نہیں ہوں گا. یہ میں آپ کو تقیہ سے کہہ سکتا ہوں, فیتھ سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اعتبار ہوتا ہے, کریڈیبلٹی ہوتی ہے, کریڈینشلز ہوتے ہیں آپ کے جو آپ سیکھتے ہیں, لے کے چلتے ہیں. عقیل صاحب نے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کی بہت پرابلم آئے گی آگے,
لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا کیونکہ آپ نے اتنی بڑی اسپاٹ لائٹ ان کے اوپر رکھی کیونکہ ان کا کوئی چوائس نہیں. اور میرے خیال سے عقیل ایک اچھا چہرہ ہے, اور بہت سارے بندے ان کی پارٹی میں اچھے لوگ آئے ہیں, تو ٹھیک ہے, جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں. میں اگر عقیل سے ایک سوال پوچھنا ہے آپ کی بات سے. عقیل صرف یہ مجھے سمجھا دیں, اگر 100% اسی طرح جس طرح آپ ہیں, تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں فروغ نسیم صاحب, وہ ان کے زمانے میں منسٹر لگے لاء کے, جن کو بعد میں ایم کیو ایم بھی اون اپ نہیں کرتی تھی, پھر اون اپ کر گئی, پھر یہ نہیں سمجھ آتا. اگر سب کچھ اتنا ہی ہے تو محسن نقوی صاحب آپ کے انٹیریئر منسٹر کیوں ہیں؟ وہ تو نہ آپ کی پارٹی کے تھے, ان کو نہ رانا ثناء اللہ صاحب اون کرتا تھا, نہ کوئی اون کرتا ہے. کوئی بات ہوتی وہ کہتے ہیں جی بس چھڈو, تانوں تو پتہ ہے. تو ذرا مجھے سمجھا دیں کہ اتنے 100% ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہیں جس میں کوئی سوال کسی سے نہیں, ہر چیز آپ لوگوں کا برین چائلڈ ہے, محسن نقوی صاحب کی پریزنس ذرا مجھے سمجھا دیں. اس پہ میں آپ کو کیا کامنٹ کر سکتا ہوں, یہ آئی تھنک یہ سوال میرے سے نہیں بنتا, یہ پارٹی کی لیڈرشپ سے بنتا ہے, اور بالکل آپ ضرور کریں ان سے سوال. آف کورس آئی تھنک کہ انٹیریئر کا جو مین فرام مائی پوائنٹ آف ویو, یا میرا جو پرسپیکٹو ہے اس پہ, کہ انٹیریئر کے جو ہیں معاملات وہ بیکاز آبویسلی ایک سیکیورٹی, ٹیررزم, جو داخلی معاملات ہیں وہ تمام تر معاملات ہیں. آف کورس یو نو اف ہیز served as a caretaker CM at some point, انہوں نے سارے معاملات دیکھے ہیں. تین سوال اتنے بڑے داغ رہے ہیں, اچھا ایک معاملات وہ چلا رہے ہیں سارے معاملے سے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے قابل وزیر وہی ہیں اس وقت آپ کی کیبنٹ کے اندر, محسن نقوی صاحب؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, سارے اپنا اپنا جو ہے وہ ایک فورٹے ان کا ہے اپنے اپنے کاموں میں. تو آئی تھنک ان کا فورٹے آئی تھنک اس پہ زیادہ بحث میرے سے نہ کروائیں, باقیوں سے پوچھ لیں. اورنگزیب صاحب بھی, اورنگزیب صاحب دوسرے. چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ابھی اور بھی سوالات ہیں. لیٹس ٹیک اے لٹل بریک. جی ویلکم بیک. دوسری بحث آج کل یہ چل رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اگلے فیصلے جو ہونے سیاسی وہ ڈیولپمنٹ پہ ہوں گے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیولپمنٹ از ناٹ دا ایشو, اب ایک بیانیے کی جنگ ہے, اور وہ بن گئی بھی ہے جس کو لوگ پرسیو کرتے ہیں ڈیموکریٹک ورسز انٹائر ڈیموکریٹک, یہ چیز ہے. آئی مولانا صاحب نے بھی اس پہ کیا بات کی سنیے, اور آج ہی مریم بی بی نے کیا بات کی وہ بھی ذرا سن لیجیے. جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی. سیاست میں جنگ نظریات کے ساتھ ہوتی ہے, تھیوریز کے ساتھ ہوتی ہے. نیریٹو کہ جی آج کل نیریٹو کا دور ہے, آج کل ڈیلیورنس کا دور نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے, میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی. تیمور صاحب ڈو یو ایگری؟ نہیں دیکھیں, لیٹ می سے 3 things. نمبر 1, جو نے کہا if we call a spade, PMLN اور شریف فیملی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہی ہے. یوزنگ اٹ, جو برا ہوتا ہے انگلی اس پہ اٹھاتے ہیں. عقیل ملک نے تو اون کر دیا, نواز شریف کے منہ سے چوں نکلا ہے اوننگ اینی تھنگ. بات تو نواز شریف کی مانی جائے گی نا. نواز شریف نے لاسٹ ٹائم پبلکلی بولا کب تھا؟ از اے لیڈر آف دا پارٹی. عمران خان کے بیانات ہر روز اڈیالہ سے چلتے ہیں. نواز شریف کہاں بیٹھا, نہیں جاتی عمرہ بیٹھا ہوگا نا. ہیز ہی سیڈ اے سنگل تھنگ اون کر رہا ہے؟ کیونکہ اٹس اے سویٹ. آپ کا خیال ہے اگلا فیصلہ بھی ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہوگا, یہ بیانیے پہ ہوگا؟ آپ تاریخ دیکھ لیں, ایوب خان کی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھی, سال میں the regime was over, the party was over. ضیاء الحق کے 10 سال کی جو اکنامک گروتھ تھی وہ ایوب خان کے ساتھ انپیرللڈ ہے. جب الیکشن ہوئے کس نے جیتے؟ بے نظیر بھٹو نے, IGI کے بنانے کے باوجود. مشرف نے 2007-8 کے جو الیکشنز کرائے, اس میں کیا رزلٹ آیا؟ اگین مشرف کی جو اکنامک کیا ڈیولپمنٹ پرفارمنس تھی, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. 2008 میں PML کاف کا کیا حال تھا؟ تو تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ فیصل ڈو یو ایگری؟ بیکاز اب تو آرمی چیف نے بھی اس دن وزن اپنا ڈال دیا ہے گورنمنٹ کے پیچھے, جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ جی خطوں کے اوپر ان کا خط آئے گا تو ان کو بھیج دیں, کہ گورنمنٹ بڑی اچھی چل رہی ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے, آگے بھی کر رہا ہے. تو آبویسلی پھر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ تو پھر اس پیج پہ ہے نا کہ یہی چیز فیصلہ کون ہوگی. دیکھیں مالک صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئیں, کیونکہ کاؤنٹر بیانیہ ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھیں کاؤنٹر بیانیہ تو ہے نہیں نا, ہے ہی نہیں. بیانیے کے تو چیمپئن ہی ہیں, ٹھیک ہے, نیریٹو بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کاؤنٹر ہی کر نہیں سکتے. ایشو یہ کہ جب ہماری رجیم تھی تب بھی اس کے ساتھ ماتحت فوج چل رہی تھی. آج بھی جو رجیم ہے اس کے ماتحت ہی فوج چل رہی ہے, اور اس کا کام بھی یہی ہے. میرے 3-4 چیزیں بڑی ریلیونٹ امپورٹنٹ ہیں.
गंडापुर साहब पब्लिकली कह रहे हैं कि मैंने 75 करोड़ रुपए खर्च किए, 75 करोड़ रुपए पार्टी की चीज़ों में जल्द से जुलूस में खर्च किए, और वो कहता है मैंने ज़मीन बेची है। कितनी दफ़ा उसने ज़मीन बेची है? एसिड बियॉन्ड मीन का केस है, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट उतरी है, ठीक है। करप्शन का बाजार लगा हुआ है, ये सामने नहीं बोलेगा मेरा भाई, ठीक है, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुरान पे हाथ रख के पूछें, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा है, आप गलत बोल रहे हैं, इमरान खान साहब बोल रहे हैं, अलीमा बीबी की चैट्स बता रही हैं, ठीक है, कि करप्शन का बाजार खुला हुआ है अंधाधुन। 75 करोड़ रुपए के एसिड बियॉन्ड मीन्स के ऊपर ये केस कितनी देर का है? 3 दिन का केस है। पिला के पूछे, वो कहता है अब उसने चेंज किया अपना, वो मैंने कर्जा लिया है। भाई तू कर्जा कैसे उठाया उन लोगों को जिन्होंने कर्जा दिया, उनसे पूछे तू कहाँ से 75 करोड़ रुपए लाया। फिर आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब के खत के ऊपर पीटीआई की पार्लियामेंट्री कमेटी ने कोई इंडोर्समेंट दी है आज तक, आज के दिन तक, कि वो ओन करते हैं उस लेटर को, उस लेटर के मतलब ये है फलाना है ढिमाक है। डिस्कनेक्ट है इमरान खान से पूरी पार्टी अपने बयान में, जेल में रहे वो चलता रहे। मैं क्लियर कर करके थक गया हूं। आपने मुझे कहा, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सिंध के कोई साहब हैं जिन्होंने कहा है कि जी हमारे डाकुओं का मसला फौज हल करते हैं। पंजाब में नो गो एरिया है डाकुओं का, मखदूम जमील जमान साहब ने, पंजाब में नो गो एरिया है डाकुओं का, उसमें कह रहे हैं फौज। तो हर जगह तो आप खुद फौज, डेमोक्रेटिक लोग फौज मांग रहे हैं, फौज, फिर बुरा भला भी आप उनको कह रहे हैं, फिर उनके बंदे शहीद हो जाए, उनको बम फट जाए, उनको गोली लग जाए, आप एक टिकट चला देते हैं, मुज़म्मती बयान फलाना एक्सेट खत्म। किसी सियासतदान ने काम किया, किसी उसकी औलाद ने किया, किसी उसकी औलाद ने किया। आपको समझने की जरूरत है कि जिस वक्त कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो आप उस आदमी को क्रेडिट देते हुए ना शर्माएं। पुराने टाइम पे भी कर्जा फौज ला के देती थी हमें, आज भी फौज कर रही है। आज भी जो सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसमें एक टीम मेंबर के तहत एक प्लेयर है, आप भी हैं, ये भी है, मैं भी हूँ, इतना काम करें, चीफ कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मांगते भी उससे ही हैं, कहते भी उससे ही हैं, बॉर्डर पे भी उससे करे। उसके बाद आप कहते हैं कि वो उनके बयानी को पकड़ लेते हैं जी, उन्होंने कहा पाकिस्तान तक तो पटरी से उल्टी हुई ट्रेन थी, वो पटरी पे आ गई, अब वो टेक स्पीड नहीं पकड़ी है उसने, कोई वो बुलेट की तरह नहीं चल रही, आ तो गई ना पटरी पे, तो उसका क्रेडिट अगर चीफ को जाता है तो दे। अगर आप मुझे कहें कि इन लोगों का क्रेडिट है, मेरे लिए तो गवर्नमेंट इररिलेवेंट है, पहले भी, आज भी और आगे भी। रेलेवेंट अब क्या है पाकिस्तान के अंदर? जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो आदमी रास्ता दिखा रहा है। फिर मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं कि सारा कुछ वो चला रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, मौलाना साहब तो कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट ये बयानियां बना रही है कि हमें पता ही नहीं है जो बिल आता है, हमें भेज दिया जाता है, हम उस पर अंगूठा लगा अच्छा, ये बड़े जबरदस्त काम करने से याद आया तैमूर साहब, आपके एक जबरदस्त चीफ मिनिस्टर होते थे पंजाब में, उस्मान बुज़दार साहब। एक तो पता नहीं कहाँ है वो, ना किसी जलसे में आते हैं ना कुछ नहीं आते। शायद आइंदा फिर आपकी कोई हुकूमत बनी तो दोबारा बन जाए। और सुना है आजकल उनके कुछ दोस्त हैं, म्यूचुअल दोस्त, बड़ी तगोदो कर रहे हैं कि वो सुन रहे हैं हम बात कि कोई सुल्तानी गवाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ आपको कुछ, अगर वो सुल्तानी गवाह बने वो तो फिर खान साहब की फैमिली को हिट करेंगे, खान साहब को क्या हिट करेंगे? तो इस बारे में कुछ आपने सुना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। हमें कहीं मिल नहीं रहे वो कहीं पे, हमने कोशिश भी की है कि उनसे बात पूछ लें, उनका किसी को पता ही नहीं वो कहाँ है। नहीं, मैंने उस्मान बुज़दार का कुछ नहीं सुना, लेकिन ऑनेस्टली जैसे आप कह रहे थे, मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन ये है, आज भी आप देख लें इमरान खान के दोनों केसेस 10-10 दिन जो है वो डिले हो गए। क्यों डिले हो गए? कोई वजह नहीं। लास्ट टाइम ऐसे हालात में इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई थी। कल जो उनकी वकीलों से मुलाकात है, फैमिली से, इट्स ए लिटमस टेस्ट। ऐसे वक्त में तो आंधा भी कह सकता है कि जो इंसाफ का निज़ाम है वो इंसाफ नहीं दे रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता मालिक, ऐसे वक्त में ये कोर्ट जो भी फैसला दे, जैसे इमरान खान के खिलाफ 3 फैसले पैसे, तो आप कह रहे हैं कि अब जो भी फैसला अब सड़क पे होगा? जो फैसला है वो बिल्कुल सड़क पे होगा, अनलेस आप अदालतों को आजाद कर दें। नहीं करते तो आज होगा, 10 दिन बाद होगा, फैसला सड़कों पे होगा। अकील साहब ये बताएं, बुज़दार साहब की बात शुरू हो गई तो पूछ लें। मुझे याद है आप लोगों की तकरीरें आती थी, उस्मान बुज़दार लूट के ले गया जी, इसके भाइयों ने ये कर दिया वो कर दिया। हमने आज तक जिक्र नहीं सुना कि आप लोगों ने कोई उनके बारे में इंक्वायरी खोली हो, कोई उनके बारे में कोई प्रोसिक्यूशन की कोई तैयारी की हो। तो फिर वो सारा झूठ था जो आप लोग उस जमाने में सारे तकरीरें करते थे उसका नाम ले लेके, कि आप भी कोई सी डील के इंतजार में बैठे हुए। देखिए जी, उस्मान बुज़दार तो बेचारा मोहरा था। असल तो जो गैंग था वो बुशरा बीबी का था और फराह गोगी का था, और फराह गोगी फरार है। मोहरा नहीं था, चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, मामूली आदमी नहीं था, कोई डिप्टी सेक्रेटरी नहीं था। अब उसको इस्तेमाल उन्होंने किया, सारी पोस्टिंग ट्रांसफर पे पैसे और ठेकों पे पैसे तो उन्होंने ही खाए। ये आपको फैसल वाडवा साहब भी बता देंगे, वो मुल्क से फरार हैं।
ऑब्वियसली उनको इंटरपोल के थ्रू आप लोगों का कोई इरादा नहीं है उस्मान बुज़दार के बारे में इंक्वायरी खोलने का या कोई चीज करने का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आई थिंक देयर इज ऑलरेडी एन इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग। नैब जो है वो उसके तमाम तर मामला पे देख रही है, जिसका जहाँ जहाँ कोई अगर सुल्तानी गवाह बनना चाहता है, अप्रूवर बनना चाहता है, इस सारे मैं ना ही समझा ना, पंजाबी में कहते हैं ना, फिर ना ही समझो। मैं ना ही समझा। एक बात मैं ये जरूर कहूंगा, जिस तरह बात की गई कि मियां साहब शायद ओन अप नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस गवर्नमेंट की तारीफ भी की है, पंजाब हुकूमत की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, फेडरेशन की हो, तो उसमें बिल्कुल उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा मीडिया पे वाइडली रिपोर्टेड, ये 2 दिन नहीं गुजरे, उन्होंने कहा मरियम साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अवाम को रिलीफ फराहम कर रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब की मेहनत की वजह से आपके ख्याल में अगला, आपके ख्याल में जो पाकिस्तानी कौम है अब वो सिर्फ डेवलपमेंट की बेसिस पे बड़े फैसले करेगी, नैरेटिव जो ये डेमोक्रेसी और एंटायर डेमोक्रेसी वाला है इस पे बहस नहीं होगी, ये इररिलेवेंट है आपके नजदीक? देखिए, आई थिंक ये इज येट टू, इट्स टू अर्ली टू स्टेट एनीथिंग राइट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि अभी तो 4 साल पड़े हैं। अब उन 4 साल बाद जब हम इंशाल्लाह अपनी तरक्की की बेसिस पे जो है, जो हमने तमाम तर डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, या ठीक है, योर पॉइंट्स टेकन, आई एम डाउन टू माय लास्ट मिनट। वादा साहब, मैं आपसे एक बात सुन रहा हूं, जब अगर एहतजाज होता है, नहीं होगा भाई, लिख लेना। तो लेना, अगर मैं क्यों सुनूं? सवाल तो सुन लो, नहीं, 30 सेकंड मैं रहेंगे, नहीं सुनता। जवाब दे, नहीं होगा, मैं इस्तार करूंगा, नहीं होगा, अगर नहीं होगा, अगर ये एहतजाज करते नहीं हैं, होगा, क्या एक दोबारा 25 नवंबर नहीं होगा ही नहीं होगा। 17 फरवरी 2025 लिखे सर, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए सर। तैमूर साहब, होगा एहतजाज। और फिर अब तीसरे बंदे से पूछ लेते हैं, वो कहते हैं नहीं होगा, तैमूर कह रहे हैं होगा। अकील ये बताएं, अगर ये होगा तो क्या एक और 25-26 नवंबर होगा? वो सिर्फ पूछ के बता सकते हैं। मेरे ख्याल से एहतजाज को तो भूल ही जाएं, एहतजाज मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो जिनके कंधों पे ये रख के एहतजाज की बंदूक ये चलाना चाहते हैं, वो कंधे इनको फराहम नहीं की हदूद के अंदर असल में इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, और ये मौलाना की स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या दीगर, अब तो देखें ना, मारंग बलोच का भी नाम ले लिया, तो असल में तो ये इट शुड बी आउट इन द ओपन फॉर एवरीबॉडी टू सी कि वाकईतन स्ट्रीट पावर नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। रन आउट टाइम, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि एहतजाज होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस स्केल पे होगा। लेकिन जाते जाते बैरिस्टर कील ने मारंग बलोच की बात की। आई थिंक बलोचिस्तान बड़ा सीरियस इशू है, और मैं आपसे एक बात शेयर कर लेता हूँ। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बलोचिस्तान के, उनको मैं एक दिन बैठा हुआ था कुछ अर्सा पहले, तो मैंने उनको प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं कल नहीं आ सकता। तो मैंने कहा खैरियत? उन्होंने कहा मुझे बलोचिस्तान जाना है, मेरी मीटिंग है मारंग बलोच से। तो मैंने कहा आप इतने पुराने, ये वो, मारंग तो लाइक अभी यंग वुमन, सारा कुछ। उन्होंने कहा मालिक, आपको अंदाज़ा नहीं है कि बलोचिस्तान की पॉलिटिक्स कितनी चेंज हो गई है, और अगर आज मारंग की बात करें तो हज़ारों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, हम इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान भी है, सियासी पार्टी भी है, सब कुछ है। ये सिर्फ किस्सा मैंने इसलिए सुनाया कि बलोचिस्तान ख़ास तौर पे, केपी तो है अपने मसाइल, बलोचिस्तान इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल इशू, और उसमें गवर्नमेंट को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी लार्जर पिक्चर में फैसले करने होंगे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।